السلام علیکم لسنر، آئیے تقسیم ملک سے پہلے کی ایک نئی تفتیشی کہانی سنتے ہیں جس کے راوی ہیں انسپکٹر ابراہیم خان۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تقسیم ملک سے پہلے کی بات ہے۔ ضلع روہتک میں مسٹر سچدیو ڈپٹی کمشنر کے زیر صدارت دیہات سدھار کے جشن پر کھیلوں کے مقابلے ہو رہے تھے۔ کبڈی، رسہ کشی اور نیزہ بازی کے بعد گولہ اندازی شروع ہوئی۔ جاٹ نوجوان امی لال 44 فٹ گولہ پھینک کر سامنے کرسی پر جا بیٹھا۔ راجپوت اور جاٹ نوجوانوں نے سر توڑ کوشش کی لیکن امی لال کے مقابلے میں کوئی گولہ نہ پھینک سکا۔ انسپکٹر ٹھاکر دیوا سنگھ نے چیخ کر کہا، حامد علی کو بلاؤ۔ جواب میں کئی آوازیں گونجیں، یہاں حامد علی نہیں ہے۔ مان ٹھاکر دیوا سنگھ نے میدان کے چاروں طرف کھڑے ہوئے لوگوں کی طرف دیکھا۔ سامنے سفید قمیض اور خاکی کارڈرائی کی ورزش پہنے ایک دراز قامت شخص کھڑا تھا۔ اس شخص کی داڑھی اور مونچھیں چڑھی ہوئی تھیں اور اس کی پررعب آنکھوں میں سرخی کے ڈورے تھے۔ پروقار چہرے پر موٹی ناک جو بھدی نہیں لگتی تھی۔ اس کا سینہ بہت چوڑا اور ابھرا ہوا تھا۔ آپ گولہ پھینکیں، ٹھاکر دیوا سنگھ نے ان سے کہا۔ ساتھی لوگوں نے بتایا کہ یہ بہرے ہیں۔ ٹھاکر دیوا سنگھ نے کاغذ پر لکھ دیا تو وہ بولے، میں 70 سال کا بوڑھا نوجوان کے مقابلے میں گولہ نہیں پھینک سکتا۔ پھر ٹھاکر دیوا سنگھ نے ہاتھ پکڑ کر اصرار کیا تو انہوں نے گولہ اٹھایا اور جمپ لے کر جو پھینکا تو 48 فٹ 2 انچ دور جا پڑا۔ امی لال نے بہت کوشش کی لیکن وہ ان کے مقابلے میں گولہ نہ پھینک سکا۔ انہیں انعام دیتے وقت مسٹر سچدیو نے لوگوں سے پوچھا کہ جانتے ہو یہ شخص کون ہے جو بڑھاپے میں نوجوانوں سے بھی زیادہ طاقت و پھرتی رکھتا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ سابق سب انسپکٹر پولیس ابراہیم صاحب ہیں جنہوں نے مشہور ڈاکو سردار کالا سنگھ کو گرفتار کیا تھا۔ 1901 کا ذکر ہے۔ شام کے وقت ضلع امبالہ کے تھانے میں ایک حد سے زیادہ حسین و جمیل لڑکی داخل ہوئی اور اس لڑکی نے سکھیوں کے ساتھ ایک خط تھانے دار ابراہیم خان کے حوالے کیا۔ خط پڑھتے ہی ابراہیم خان کی تیوری چڑھ گئی اور آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ کالا سنگھ ڈاکو کا شانتا دیوی کے نام عشقیہ خط تھا۔ خط میں اظہار محبت کے ساتھ شانتا دیوی کو دھمکی دی گئی تھی کہ تم نے میری محبت کو ٹھکرایا تو تمہارے خاندان کو قتل کر کے تمہیں زبردستی اغوا کر لیا جائے گا۔ بہن، تم کون ہو؟ بھیا، میں ایک کلال کی بیٹی ہوں۔ ہمارا گاؤں امبالہ سے 6-7 میل دور ہے۔ میرا باپ شراب فروخت کرتا ہے۔ کالا سنگھ کئی مرتبہ ہماری بار پر شراب لینے آیا اور جب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ مشہور و معروف ڈاکو کالا سنگھ ہے تو پھر اس نے ہمارے ہاں آنا چھوڑ دیا۔ میں پڑھتی ہوں، میرا کوئی حقیقی بھائی نہیں ہے۔ میرا باپ بوڑھا اور بیمار ہے۔ اگر آپ نے مجھ مجبور اور بے کس کی عزت و ناموس کی حفاظت نہ کی تو یقین جانیے کہ میں خودکشی کر لوں گی اور میری موت کی ذمہ داری آپ کی گردن پر ہوگی۔ بھگوان جانتا ہے اپنی زندگی سے زیادہ مجھے اپنی عزت عزیز ہے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ابراہیم خان نے لڑکی کو تشفی دی اور جب وہ خاموش ہو گئی تو بولے، بہن، میں تمہاری پاک دامنی اور بلند کرداری سے بے حد متاثر ہوا ہوں۔ میں عہد کرتا ہوں کہ جب تک زندہ ہوں تمہاری پاک دامنی پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ لڑکی رنج و غم کا مجسمہ بنی ہوئی چلی گئی اور پھر ابراہیم خان کے ذہن میں کالا سنگھ کے متعلق خیالات کا طوفان امنڈ آیا۔ کالا سنگھ سکھ تھا۔ اس نے سب سے پہلے اپنے باپ کو ہلاک کیا تھا، پھر 4 سوتیلے بھائیوں کو مار ڈالا۔ وہ فوج میں ملازم تھا۔ اسے اپنے باپ اور بھائیوں سے گلہ تھا کہ وہ اس کی ماں کو بہت تنگ کرتے تھے۔ وہ میں رائفل فوج سے بھاگ آیا اور 5 قتل کر کے فرار ہو گیا۔ پھر اس نے ضلع امبالہ میں ڈکیتی کی وارداتوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس کی غارت گری اور ہلاکت خیزیوں سے بڑی ہیبت طاری تھی۔ اس نے پیچھا کرنے والے بہت سے پولیس کے سپاہیوں اور کئی تھانے داروں کو موت کی نیند سلا دیا تھا۔ وہ سنگین وارداتیں کرتا اور پھر بمیں اپنی پارٹی کے تاجہ والا کے مقام سے دریائے جمنا عبور کر کے لڑکی کے علاقے میں
کوہ شوالک کی گھاٹیوں میں جا چھپتا۔ وہ لاؤبالی فطرت کا اور اوباش قسم کا آدمی تھا۔ حسین عورتیں اور خوبرو لڑکیاں اس کی ہوس کا شکار بنتی رہتی تھیں۔ بد کرداری اور عیاشی کے ساتھ ساتھ وہ بلا کا بہادر تھا اور غیر معمولی طاقتور بھی تھا۔ پولیس اس کے تعاقب میں کوہ شوالک کا چپا چپا چھان چکی تھی، لیکن وہ خونخوار گرفتار نہ ہو سکا تھا۔ ابراہیم خان کالا سنگھ کے متعلق بہت کچھ جانتے تھے۔ خط سے ثابت ہوتا تھا کہ کالا سنگھ شانتا دیوی پر فریفتہ ہے۔ اب اسے گرفتار کرنا بہت آسان ہے۔ میں نے شانتا دیوی کو بہن کہا ہے۔ پھر وہ کرسی پر سے اٹھ کھڑے ہوئے اور غصے سے ان کا دماغ تندور کی طرح تپ اٹھا۔ پھر وہ 2 سپاہیوں کو ساتھ لے کر شانتا دیوی کے گاؤں، افسوس کہ میں گاؤں کا نام بھول گیا ہوں، کی طرف چل دیے۔ وہ شہر سے 2 میل دور گئے تھے کہ ان سے ایک گھڑ سوار نے آ کر بتایا، آپ کو ایک انگریز آفیسر اور چند فوجی سرداروں نے بلایا ہے۔ انہوں نے گھوڑا واپس موڑا اور سپاہیوں کو تاکید کی کہ تم لوگ شانتا دیوی کے گاؤں جاؤ، میں کل آؤں گا۔ جب وہ تھانے کے دروازے پر پہنچا تو رسالدار ٹھاکر سوراج سنگھ سے ملاقات ہوئی۔ سوراج سنگھ نے بتایا کہ ہم شکار کی مہم پر دہرادون جا رہے ہیں۔ کرنل نیٹ نے رسالدار عباس علی خان سے دریافت کیا کہ رسالدار غفور خان کا بیٹا ابراہیم خان کہاں ہے؟ عباس علی خان نے بتایا کہ ابراہیم خان امبالہ پولیس میں تھانے دار ہے۔ کرنل صاحب بولے کہ تھانے چلو، ابراہیم خان سے مل کر چلیں گے۔ کرنل نیٹ رسالدار نبی جنگ خان اور رسالدار موتا سنگھ رسالدار عباس علی خان تھانے میں ہیں۔ ابراہیم خان تھانے پہنچے اور مہمانوں کی بہت خاطر تواضع کی۔ جب صبح وہ لوگ چلے گئے تو ایک بڑا دلدوز واقعہ رونما ہوا۔ شانتا دیوی کے گاؤں جانے والے دونوں سپاہیوں کی خون میں لت پت لاشیں تھانے میں آئیں۔ ان دونوں کی موت کا ابراہیم خان کو سخت قلق ہوا اور پھر وہ اس المناک واقعے کے تیسرے دن شانتا دیوی کے گاؤں پہنچے۔ اس کی ماں اور باپ نے ان کا استقبال کیا اور بتایا کہ شانتا دیوی اپنی خالہ کے گھر میں میرٹھ چلی گئی ہے، 2-3 روز میں آ جائے گی۔ تیسرے دن رات کے 2 بجے میرے گھر کالا سنگھ آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ میں نے اس تھانے دار کو ہلاک کر دیا ہے جس کو شانتا دیوی نے میرا خط دیا تھا۔ میں تمہیں متنبہ کرتا ہوں کہ 4 دن کے اندر اندر شانتا دیوی کو میرے حوالے کر دو، ورنہ تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ سن کر ابراہیم خان کو سخت حیرت ہوئی اور خیال گزرا کہ کالا سنگھ کا جاسوس میرے تھانے کے عملے میں موجود ہے، ورنہ کالا سنگھ کو کیا پتا کہ شانتا دیوی نے اس کا خط میرے حوالے کر دیا ہے۔ ڈاکوؤں کے ہاتھ 2 سپاہیوں کی ہلاکت کا ذمہ دار بھی وہی خود غرض اور نمک حرام شخص ہے۔ اچھا، اب مجھے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ دوسروں سے قطع نظر اب مجھے صرف اپنے آپ پر اعتماد کرنا ہوگا۔ انہوں نے شانتا دیوی کے باپ کو تاکید کی کہ آپ کالا سنگھ کو اطلاع کر دیں کہ شانتا دیوی آ گئی ہے، آپ کسی رات آ کر اسے لے جائیں۔ 5ویں روز رات کے وقت آسمان پر کالی گھٹا چھا رہی تھی، ساتھ ہی دسمبر کی یک بستہ ہوا چلنے لگی۔ ستم یہ کہ موسلادھار میں برسنے لگا۔ اس خوفناک رات ابراہیم خان شانتا دیوی کے مکان کے سامنے ایک بنیے کی حویلی کے سائباں کے نیچے کھڑے کالا سنگھ کا انتظار کر رہے تھے۔ بارش کہتی تھی کہ اس رات برس کر پھر نہ برسوں گی۔ ماحول اس قدر سنسان تھا کہ کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ موسم سرما کی ہیبتناک بارش کے شور میں کتوں کو بھی بھونکنے کی ہمت نہ تھی۔ یکایک ہوا اور بارش کا طوفان رک گیا، لیکن کھٹا ٹوپ اندھیرے میں ہر طرف پراسرار خاموشی تھی۔ بڑا بھیانک اور پرہول رات تھی۔ انتظار کی طوالت نے ابراہیم خان کے اعصاب شل کر دیے۔ وہ اکیلے تھے، پولیس کی تازہ کمک کو ان کی مدد کے لیے آنا تھا، لیکن طوفانی باد و بارہ کے سبب بہت تاخیر ہو گئی تھی۔ یک لخت شانتا دیوی کے دروازے پر دستک ہوئی۔ پروگرام کے مطابق ساتھ ہی شانتا دیوی کی ماں کی چیخ رات کی بھیانک فضا میں تلاتم پیدا کر گئی۔ ابراہیم خان نے آگے بڑھ کر ٹارچ جلائی۔ سامنے ایک لہیم شہیم خوفناک چہرے والے شخص نے ٹارچ کی روشنی کی طرف دیکھا اور اسی لمحے پستول کی سنسناتی ہوئی گولی ابراہیم خان کے کان کے پاس سے گزر گئی
انہوں نے اپنے پستول سے جوابی گولی چلائی، وہ بھی خطا گئی۔ بجلی کی سی تیزی سے بھاگ کر وہ شخص قریب کی گلی میں گھس گیا۔ اس کے تعاقب میں ابراہیم خان بھی دوڑے۔ اس وقت گاؤں کے لوگ جاگ رہے تھے، لیکن خوف کے سبب کوئی آدمی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ 2 آدمی گاؤں کی گلیوں میں دوڑ رہے تھے اور ہر طرف ہیبت ناک ویرانی اور تاریکی کی حکمرانی تھی۔ بارش کے پانی اور کیچڑ میں 2 قوی ہیکل آدمیوں کے دوڑنے کی ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے کئی مست ہاتھی بھاگ رہے ہوں۔ گلی ختم ہوئی، سامنے جنگل تھا۔ ابراہیم خان کا پاؤں پھسلا، وہ زمین پر گرے اور فوراً اٹھے۔ ان کے کپڑے کیچڑ میں لت پت ہو گئے۔ وہ تعاقب میں پھر بھاگے۔ خاردار جھاڑیوں کے کانٹے ان کے پاؤں کو لہو لہان کر گئے۔ محیط تاریکی خاموش فضا نے مایوسی پیدا کر دی۔ یکلخت دھماکہ ہوا اور پستول کی گولی ان کے اوپر سے گزر گئی۔ انہوں نے بھی فائر کیا اور جب ٹارچ جلائی تو گھنی جھاڑیوں میں کچھ دکھائی نہ دیا۔ ان کی طرف ایک گولی اور آئی اور قریب سے گزر گئی۔ انہوں نے ٹارچ بجھا دی اور اندازے سے ایک فائر اور کیا۔ یکایک چیخ بلند ہوئی۔ اس چیخ کے ساتھ ہی ابراہیم خان نے گرج کر کہا، میں جانتا ہوں یہ چیخ حقیقی نہیں بلکہ مصنوعی ہے۔ تمہارے گولی نہیں لگی، تم بزدل اور ڈرپوک ہو جو مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہو۔ سنا تھا کالا سنگھ بہت بہادر ہے، شاید تم کالا سنگھ نہیں ہو۔ اگر تم کالا سنگھ نہیں ہو اور اس کی پارٹی کے آدمی ہو تو مجھے بتاؤ، میں لوٹ جاؤں گا اور تمہارا پیچھا نہیں کروں گا۔ ہاں، کالا سنگھ کو بتا دینا کہ ابراہیم خان زندہ ہے اور تمہارے مقابلے کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھے پھرتا ہے۔ مان جھاڑیوں سے آواز بلند ہوئی، ابراہیم خان، مجھے واقعی گولی نہیں لگی، میں تمہیں دھوکہ دینا چاہتا تھا۔ میں ایک کالا سنگھ ہوں اور زندگی میں پہلی مرتبہ آج رات بزدلی کا مرتکب ہوا ہوں۔ میرا خیال تھا کہ ہم نے ان 2 آدمیوں میں ابراہیم خان کو ہلاک کر دیا ہے اور یہ میرا پیچھا کرنے والا شخص کوئی فوجی سردار ہے، کیونکہ 2-3 دن پہلے میری سرکوبی کے لیے ایک انگریز آفیسر اور چند فوجی سردار امبالہ تھانے میں آئے۔ میں نے سوچا تھا کہ تم اکیلے نہیں ہو بلکہ تمہارے ساتھ کافی کمک ہے، اور میں مانتا ہوں کہ تم بہادر ہو جو تنہا میرے مقابلے میں آئے۔ جاؤ، واپس لوٹ جاؤ۔ یہ مانا کہ تم ہزاروں میں ایک جوان ہو، لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ تمہاری حیثیت کالا سنگھ کے مقابلے میں ایک چیونٹی کے برابر ہے۔ مجھ میں اس قدر طاقت ہے کہ میں تمہیں مچھر کی طرح مسل سکتا ہوں۔ جاؤ، میں جاں بخشی کرتا ہوں، لوٹ جاؤ۔ کالا سنگھ، تم مشہور زمانہ ڈاکو بننے کی کوشش نہ کرو کہ تمہاری سرکوبی کے لیے فوج طلب کی جائے گی۔ تمہیں تمہارے جاسوس نے غلط خبر دی ہے۔ وہ انگریز جو تھانے میں آیا تھا میرے باپ کی فوج کا کمانڈنگ آفیسر ہے۔ وہ شکار کی مہم پر جاتے ہوئے مجھے دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ اگر وہ اس رات نہ آتے تو تمہارے ہاتھ سے ان سپاہیوں کی طرح میری موت یقینی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے ان سپاہیوں کو دھوکے سے اپنی گولی کا نشانہ بنایا ہے۔ تم شیخی باز ہو۔ میں تمہیں شہزور اور دلیر نہیں مانتا، کیونکہ تم بدگماش اور زانی ہو اور ایک معصوم لڑکی کا پیچھا کر رہے ہو۔ زانی شخص کبھی طاقتور اور بہادر نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم خان، میں اب سمجھا کہ تم رقابت کی آگ میں چل رہے ہو۔ واقعی میں شانتا دیوی پر فریفتہ ہوں، لیکن دیکھیے نا، اس کے بے پناہ حسن نے تمہیں بھی ایک خونخوار ڈاکو کے ہاتھوں مرنے کے لیے بھیج دیا ہے۔ تم شانتا دیوی کے عاشق اور میرے رقیب ہو۔ بے پناہ اور چکا چوند کر دینے والا حسن بڑے بڑے رشی منیوں اور برہمچاریوں کا گھمنڈ توڑ دیتا ہے۔ کالا سنگھ، پاک باز اور خوددار شخص حسن سے مروب نہیں ہو سکتا۔ حسن محض اوباش اور ہوس پرستوں کے لیے زہر ہے۔ میں نے مظلوم سمجھتے ہوئے شانتا دیوی کو بہن کہا ہے، اور پھر میں اسے بہن تصور کرتے ہوئے تمہاری جان لینے یا اپنی زندگی دینے کے لیے چلا آیا ہوں۔ تم نے بغیر تحقیقات مجھ پر اوباشی کا الزام لگا کر سخت زیادتی کی ہے۔ تانا زنی کی یہ باتیں جو تم کر رہے ہو مردوں کا نہیں بلکہ عورتوں کا شیوا ہے۔ اگر تم بہادر ہو تو جھاڑیوں میں چھپتے کیوں ہو؟ مقابلے میں آؤ۔ خدا کی قسم، میں تم پر گولی نہیں چلاؤں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں عورتوں کا پیچھا کرنے والا شخص کبھی جواں مرد نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم خان، گرو جی کی قسم، میں بھی تم پر پستول کا فائر نہیں کروں گا۔
لیکن میں گاؤں کے قریب تمہارا مقابلہ کر کے ایک پولیس کے آدمی کا اعتماد نہیں کر سکتا۔ بہت ممکن ہے تمہارے ساتھ اور مسلح آدمی ہوں اور تم پولیس کے روایتی ہتھ کنڈوں کے مطابق مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہو۔ اگر تمہارے دل میں مقابلے کی تڑپ ہے تو میرے ساتھ گھنے جنگل میں آ جاؤ۔ مجھے اطمینان آ جائے گا کہ تم اکیلے ہو تو پھر میں چور ڈاکو کی طرح نہیں بلکہ ایک بہادر دشمن کی طرح تمہارا مقابلہ کروں گا۔ اس کے بعد کئی منٹ تک کالا سنگھ کی آواز نہیں آئی اور پھر دور جا کر اس نے پکار کر کہا، اس سمت آ جاؤ ابراہیم، اور وہ اس سمت چل پڑے۔ وہ گھپ اندھیرے میں ایک فلانگ پہنچے تو پھر کالا سنگھ نے پکار کر انہیں بلایا۔ وہ اسی سمت کالا سنگھ کے ساتھ ساتھ گھنے اور لکو دک جنگل میں 2 میل جا پہنچے۔ مان، انہیں ایک خیال آیا کہ کہیں میرا دماغ تو نہیں چل گیا جو میں پاگلوں کی طرح ایک قاتل کے اعتماد پر اس کے ساتھ چلا جا رہا ہوں۔ وہ اپنی بے وقوفی پر دل میں بہت شرمندہ ہوئے اور پھر ایک تناور درخت کے تنے کی اوٹ میں کھڑے ہو گئے۔ قریب ہی جھاڑیوں میں ہلکی سی آہٹ ہوئی جیسے کوئی دبے پاؤں آ رہا ہے۔ انہوں نے ٹارچ چلائی۔ کالا سنگھ کچھ فاصلے پر کھڑا ہوا، کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ ڈرو مت ابراہیم خان، کالا سنگھ اس قدر ڈرپوک نہیں ہے جو تم پر دھوکے سے حملہ کرے۔ یہ الفاظ سن کر ابراہیم خان کو اپنی بزدلی اور بدحواسی پر بے حد شرمندگی ہوئی اور پھر وہ درخت کی اوٹ سے باہر نکل آئے۔ کالا سنگھ پھر بولا، ابراہیم خان، تم نے مجھ پر اعتماد کیا، تم واقعی بہادر ہو۔ بس تھوڑی سی تکلیف اور کرو۔ میں درختوں کے جھنڈ کے سامنے کھلے میدان میں کھڑا ہوں۔ یہ میدان میرے اور تمہارے لیے موزوں ہے، یہاں آ جاؤ۔ ابراہیم خان درختوں کی جھنڈ سے گزر کر میدان میں پہنچے۔ پھر ایک مکروہ خیال نے ان کے ذہن کو جھنجھوڑا کہ کیوں نہ میں دھوکے سے کالا سنگھ کو اپنے ریوالور کی گولی سے اڑا دوں۔ ساتھ ہی دوسرے خیال نے ان کی ضمیر کو للکارا کہ کالا سنگھ ایک ڈاکو اور اشتہاری مجرم ہے جس کا کام دھوکہ دینا اور خطرے کے وقت بھاگ جانا ہے، لیکن اس وقت کالا سنگھ غیر منافق اور بہادر دشمن کی طرح دو بدو مقابلے کے لیے تیار ہے۔ ایسے دشمن کے ساتھ دھوکہ کرنا بہت بڑی بزدلی ہے، کیونکہ ایک بہادر کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا بلکہ دھوکہ کھانا فتح مندی سمجھتا ہے۔ وہ اسی خیال میں محو تھے کہ دیو کے روپ میں کالا سنگھ ان کی طرف بڑھا۔ انہوں نے ٹارچ جلائی۔ 6.5 فٹ قد، چوڑا سینہ، گھنی داڑھی اور گھنی گھنی سیاہ مونچھیں۔ ٹارچ بجھائی تو اندھیرے میں اس کی بڑی بڑی سرخ آنکھیں انگارے کی طرح دہک رہی تھیں۔ وہ بہت ہی خوفناک اور ڈراؤنی شکل کا مالک تھا۔ اس نے اپنا پستول ابراہیم خان کے قدموں میں پھینکتے ہوئے کہا، آگے بڑھو اور مجھ پر پہلا وار کرو۔ ابراہیم نے بھی اپنا ریوالور پھینک دیا اور نیام سے تلوار نکال کر کہا، کالا سنگھ، میں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا بلکہ میرا ارادہ تمہیں گرفتار کرنے کا ہے، اور میں تمہاری ڈینگیں اور اکڑفوں سے مروب ہونے والا نہیں۔ میری دلی تمنا یہ ہے کہ پہلا وار تمہاری طرف سے ہو۔ یہ الفاظ سن کر کالا سنگھ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور پھر آگے بڑھ کر اپنی تلوار کا وار کیا جو رات کی تاریکی میں کھلی گیا۔ پھر گھٹاٹوپ اندھیرے اور وحشتناک رات کے سناٹے میں فن شمشیر زنی کا دلدوز مقابلہ شروع ہو گیا۔ آسمان سے ہلکی ہلکی پھوار پڑنے لگی۔ اچانک ابراہیم خان کی بائیں آنکھ میں کوئی گرم گرم چیز داخل ہوئی، پھر آنکھ سے بہہ کر نتھروں پر آئی۔ لہو کی بو کا بھبکا دماغ میں پہنچا۔ اب انہیں پتہ چلا کہ کالا سنگھ کی تلوار ان کی پیشانی گھائل کر گئی۔ اندھیرے میں یہ خوفناک جنگ اندازے سے لڑی جا رہی تھی۔ فن سپہ گری کا مظاہرہ کرنے سے دونوں قاصر تھے، البتہ رات کی خاموش فضا میں 2 تلواروں کے ٹکرانے کی جھنکار نے گیدڑوں کا سکون درہم برہم کر دیا۔ انہوں نے ہکو ہکو کی آواز سے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ اگر اس وقت راستہ بھول کر کوئی شخص ادھر آ نکلتا تو خواہ وہ کتنا ہی دل گردے والا نٹر انسان ہوتا، کلیجہ پھٹ کر مر جاتا۔ 2 تلواریں چل رہی تھیں لیکن زمین پر کوئی گرتا نہیں تھا۔ تاریک رات کے اندھا دھند لڑائی میں دونوں اپنے آپ کو اندازے سے بچا رہے تھے۔ مقابلہ بڑی دیر تک جاری رہا۔ لڑتے لڑتے دونوں کے بازو شل ہو گئے، پھر دونوں نے ایک ساتھ تلواریں زمین پر پھینک دیں اور پھر دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ ایک دھکیل کر دور لے جاتا، پھر دوسرا دھکیلتا تو اسے اسی مقام پر لے آتا۔ انسان نہیں بلکہ 2 جنگلی بھینسیں لڑ رہے تھے۔
دونوں کے بھاری بھرکم پاؤں نے خاردار جھاڑیوں کو کچل کر زمین بوس کر دیا اور شکست خوردہ جھاڑی کے کانٹوں نے دونوں کی ٹانگوں کو اس بری طرح گھائل کیا کہ خون بہنے لگا۔ یہ خوفناک لڑائی بہت دیر تک جاری رہی۔ دونوں کے جسم تھک کر بے جان ہو گئے۔ ہاں، ابھی تک دل اور دماغ بیدار تھے، لیکن جسم کی نکاہت نے دونوں کا جوش و خروش سرد کر دیا۔ اب ایک دوسرے کو دھکیلتا تو ذہن اور دل بھی ڈوبنے لگتا۔ یکایک کالا سنگھ کا پاؤں پھسلا، وہ سیم زدہ دیوار کی طرح دھڑام سے گرا۔ معجزانہ طور پر ابراہیم خان اس کے سینے پر تھے۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اٹھ نہ سکا۔ دونوں کی سانسیں دمے کے مریض کی طرح بڑی تیزی سے چل رہی تھیں اور دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بولنا چاہتے تھے مگر آواز نہیں نکلتی تھی۔ کالا سنگھ نے ابراہیم خان کا گلا دبایا اور ابراہیم خان نے بھی اپنی انگلیاں اس کی گردن میں بے بس کر دیں۔ دونوں کی روح سمٹ کر حلق میں آ گئی اور پھر اسی حال میں دونوں بے ہوش ہو گئے۔ اب شانتا دیوی کے گاؤں کا حال سنیے۔ طوفانی بارش کے سبب آدھی رات کے بعد جب پولیس پارٹی گاؤں میں پہنچی تو وحشت زدہ لوگوں نے بتایا کہ 2 گھنٹے پیشتر ابراہیم خان اور کالا سنگھ کے درمیان گولیوں کا تبادلہ ہوا اور پھر ابراہیم خان کالا سنگھ کے تعاقب میں جنگل کی طرف روپوش ہو گئے۔ پولیس پارٹی بڑی کوشش کے بعد دن نکلے جائے وقوع پر پہنچی تو کالا سنگھ اور ابراہیم خان بے ہوش پڑے تھے۔ پھر پولیس نے دونوں کو اسپتال پہنچایا۔ کالا سنگھ کی گرفتاری کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے علاقے میں پھیل گئی۔ تماشائیوں کے ہجوم کو پولیس نے لاٹھی چارج کر کے اسپتال کے دروازے سے ہٹایا۔ 2-3 روز بعد جب کالا سنگھ اور ابراہیم خان کی حالت سنبھل گئی تو ڈاکٹر نے لوگوں کو ابراہیم خان سے ملاقات کی اجازت دے دی۔ ملاقاتیوں کے چلے جانے کے بعد شانتا دیوی آئی۔ کمزور حالت میں بستر پر پڑے ہوئے ابراہیم خان کو دیکھ کر اس کے جسم پر کپکپی چھا گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے اس کا خون رگوں میں جم گیا ہے۔ تھانے میں پہلے دن ابراہیم خان کے ہاتھ میں اس نے کالا سنگھ کا خط دیا تھا۔ اس ابراہیم خان اور بستر پر پڑے ہوئے ابراہیم خان میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ حیران و ششدر تھی کہ ایک رات کی لڑائی نے یہ کیا کر دیا ہے۔ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، اس سنسنی خیز ڈرامے کی ذمہ دار میں ہوں۔ پھر بستر کے سامنے اس کا سر جھک گیا اور آنکھوں کے آگے شرارے سے اڑنے لگے۔ اس نے ہمت کر کے ایک بہن کی حیثیت سے ابراہیم خان کے ہاتھ میں راکھی باندھی اور جب ان سے گفتگو کرنی چاہی تو کوئی جواب نہ ملا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ جان تو بچ گئی ہے، لیکن کالا سنگھ کے مقابلے میں کسی اندرونی چوٹ کے سبب ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے ہیں اور سننے کی قوت ہمیشہ کے لیے زائل ہو چکی ہے۔ کالا سنگھ بھی بہت مخدوش حالت میں ہے۔ ڈاکٹر کے الفاظ سن کر شانتا دیوی زاروں قطار رونے لگی۔ ابراہیم خان نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور تسلی تشفی دی۔ پھر شانتا دیوی نے کاغذ پر لکھ کر ان سے عرض کی کہ میں ایک بہن کی حیثیت سے یہاں آپ کی تیمارداری کے لیے رہنا چاہتی ہوں۔ ابراہیم خان نے کہا، بہن، تمہیں اس قدر ممنون ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ پولیس کا فرض ہے کہ جہاں مظلوم عوام کا پسینہ گرے وہاں اپنا خون بہانے سے گریز نہ کرے۔ میں نے تمہیں بہن اس لیے کہا ہے کہ تمہیں اپنی عزت اور عصمت عزیز ہے۔ میرا خیال ہے کہ دنیا کے ہر غیرت مند انسان کو پاک دامن اور نیک کردار لڑکی کو بہن کہہ کر بے حد مسرت حاصل ہوتی ہے۔ بلا شبہ تم میری بہن ہو، لیکن تیمارداری کی تکلیف تمہیں میں دینا نہیں چاہتا۔ 1 مہینے بعد جب ابراہیم خان صحتیاب ہو کر اسپتال سے نکلے تو شانتا دیوی کے باپ نے ان کی اور ان کے دوستوں کی پرتکلف دعوت کی۔ 1 ہفتے بعد ابراہیم خان کو تار ملا کہ ان کے والد محمد غفور خان کا انتقال ہو گیا۔ وہ فوراً قلعہ نور پہنچے اور اپنے باپ کی موت کے چند روز بعد ملازمت سے استعفیٰ لکھ کر بھیج دیا، کیونکہ وہ گھر پر اکیلے تھے اور ان کے سننے کی قوت ختم ہو چکی تھی۔ کالا سنگھ کی گرفتاری پر انہیں حکومت کی طرف سے انعام بھی ملا۔ کچھ عرصے بعد کالا سنگھ کو عدالت نے سزائے موت کا حکم سنایا اور جس روز موت کا جام پینے کے لیے وہ جلاد کے حوالے کیا گیا اور اس کی زندگی کی آخری خواہش کے متعلق دریافت کیا گیا تو اس نے بتایا کہ میں ابراہیم خان سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب اسے بتایا گیا
کہ ابراہیم خان یہاں سے سینکڑوں میل دور اپنے گھر میں اور پھانسی کے وقت سے پہلے ان کا یہاں پہنچنا ناممکن ہے، تو اس نے ابراہیم خان کے نام اپنی زندگی کا آخری خط لکھنے کی اجازت چاہی۔ اسے فوراً اجازت دے دی گئی۔ ابراہیم خان کے نام اس نے اپنے خط میں لکھا: عزیز ترین دوست، مجھے افسوس ہے کہ میرا پاؤں پھسل گیا اور میں گرفتار ہو گیا، ورنہ بہت ممکن تھا کہ میں آج پھانسی کے تختے پر نہیں چڑھتا اور میرے ہاتھ سے تمہاری زندگی کا چراغ بجھ جاتا۔ تاہم مجھے تمہاری غیر معمولی جرأت اور طاقت کا اعتراف ہے۔ مجھے اپنی طاقت کا بہت زوم تھا۔ بزرگوں نے سچ کہا ہے کہ غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ کوئی انسان میرے مد مقابل ہو سکتا ہے۔ اگر میں پھانسی نہ چڑھتا اور بری ہو جاتا تو قتل و غارت گری کی زندگی سے توبہ کر کے تمہارا بہترین دوست ثابت ہوتا۔ اس رات شانتا دیوی کو تم نے بہن کہا تھا۔ اگر واقعی تم اسے بہن سمجھتے ہو تو بلا شبہ تم دیوتا ہو، کیونکہ ایک غیر لڑکی کے چاند سے زیادہ حسین چہرے کو نظر انداز کر کے اسے بہن بنانے کی جرأت آدمی نہیں صرف دیوتا ہی کر سکتا ہے۔ دھن ہے اس گھر کو جس میں تم نے جنم لیا میرے دوست۔ زندگی کتنی عزیز اور موت کتنی خوفناک چیز ہے۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے یہ خط لکھا ہے۔ لکھنا بہت کچھ تھا، مگر موت کے ڈر سے اب میرے تمام جسم پر لرزہ طاری ہو گیا ہے۔ دوسروں کو موت کے گھاٹ اتارنے والے میرے سنگ دل ہاتھوں نے کاغذ پر قلم چلانے سے انکار کر دیا ہے۔ آہ، میں نے انسانی زندگی کا احترام نہ کیا۔ آج میں اپنی موت سے کس قدر دہشت زدہ ہوں۔ کاش میں یہ پہلے جانتا کہ انسان کو قتل کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ کاش دنیا کے ڈاکوؤں اور قاتلوں کو کسی کی آرزو بھری زندگی لینے سے پہلے یہ پتہ چل جائے کہ زندگی بہت ہی پیاری چیز ہے۔ مجھے افسوس ہے میرے عزیز دوست کہ میں تم سے ملاقات نہ کر سکا۔ یہ ارمان اپنے ساتھ لیے جا رہا ہوں۔ آخری سلام قبول کرو۔ کالا سنگھ کے پھانسی ٹوٹنے کے 3 سال بعد ابراہیم خان کو شانتا دیوی کا خط ملا، جس کا مضمون حسب ذیل تھا: میرے پیارے بھیا، آداب۔ افسوس کے ساتھ عرض ہے کہ میں موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہوں۔ میرے من میں یہ ارمان ہے کہ میں آپ کو اپنے دل کے پھپولے دکھاؤں۔ میرا خط پڑھتے ہی آپ فوراً میرٹھ تشریف لے آئیں۔ بھیا، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس وقت میرے دل اور جگر کی کیا کیفیت ہے۔ تاہم میں ہراساں نہیں ہوں، اور جب تک آپ نہ آئیں گے میں موت کے ساتھ جنگ جاری رکھوں گی۔ یاد رکھنا، اگر آپ نہ آئے تو میں سسکتی رہوں گی اور میری بے چین روح آپ کے انتظار میں میرے جسم کا ساتھ نہ چھوڑے گی۔ خدا را، آپ جلدی سے آ جائیے۔ فقط آپ سے ملنے کے لیے بے چین آپ کی بہن شانتا۔ یہ دردناک خط پڑھتے ہی ابراہیم خان میرٹھ پہنچے۔ وہاں چارپائی پر ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا تھا۔ حسن کی بے پناہ دولت سے مالا مال چہرے پر مردنی چھا رہی تھی۔ لمبی لمبی پلکوں میں سچے موتیوں کی طرح چمکتی ہوئی بڑی بڑی خوبصورت اور اداس آنکھوں نے ابراہیم خان کی طرف دیکھا۔ گلاب کی پتیوں سے زیادہ نازک ہونٹ ہلے اور حسین آنکھوں سے چند آنسوؤں نے بہہ کر قیامت برپا کر دی۔ شانتا کے ناتواں ہاتھوں نے تکیے کے نیچے سے کاغذ نکال کر ابراہیم خان کو دیا۔ جان سے زیادہ عزیز بھیا، آداب۔ میں جانتی تھی کہ میرا خط پڑھ کر آپ ضرور آئیں گے۔ بہت ہی اچھا ہوا جو آپ آ گئے۔ اب میرے دکھ بھرے دل کی بپتا سنیے۔ پیارے بھیا، غیر معمولی حسن و جمال ایشور دشمن کو بھی نہ دے۔ حد سے زیادہ حسن و جمال جسے اپنی عزت و عصمت عزیز ہو، اسے تو بھگوان بس حسن سے محفوظ رکھے۔ جو آپ میرا یہ خستہ حال دیکھ رہے ہیں، یہ سب حسن کی کرشمہ سازی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں 8 سال کی بچی تھی جب سے مردوں کی ہوسناک نگاہوں نے مجھے ستانا شروع کیا۔ بھوکی آنکھیں مجھے گھورتیں اور میں انجانے خوف کے مارے تھر تھر کانپنے لگتی۔ میرے بھیا، یہ اوباش لوگ اتنے سنگ دل کیوں ہوتے ہیں؟ کیا آوارہ لوگوں کے بہن بھائی بیٹی نہیں ہوتی جو انہیں دوسروں کی عزت و ناموس کا پاس نہیں ہوتا؟ ایسے لوگ بھگوان سے کیوں نہیں ڈرتے؟ جبھی تو وہ معصوم لڑکیوں کے عزتوں کے در پہ ہوتے ہیں۔ میں اپنے شیدائیوں کے متعلق بتاؤں گی۔
تو ایک ضخیم کتاب تیار ہو جائے گی۔ اتنا لکھنے کی مجھ میں طاقت بھی نہیں تھی۔ میں نے آپ کو اپنی روتات مختصر تحریر کر کے دی ہے۔ یہ حسنی کی ذاتی ہے کہ کالا سنکھ ہے۔ ہاتھ سے آپ کے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور ایک کبھی ہیکل جوان سننے کی طاقت سے محروم ہو گیا۔ جب سوچتی ہوں کہ آپ سن نہیں سکتے تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پتا جی نے وعدہ کیا تھا کہ شانتا دیوی کی شادی میں آپ کو مدعو کیا جائے گا۔ بھیا، یہ سن کر آپ کو بے حد رنج ہوگا کہ آپ کے جانے کے 6 ماہ بعد ماتا جی اور پتا جی سورگ باش ہو گئے تھے۔ میں نے پڑھنا چھوڑ دیا اور مجھے خالہ میرٹھ لے آئیں۔ یہاں ایک بڑے سیٹھ کے لڑکے سدرشن نے خالہ کے پاس شادی کا پیغام بھیجا۔ شہر کے ایک بڑے آدمی کا پیغام سن کر خالہ بہت خوش ہوئیں، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا۔ جانے کیوں مجھے ہر اس آدمی سے نفرت رہی ہے جو محض حسن کا بیوپاری ہے۔ میرے انکار کا سدرشن نے بہت اثر لیا اور پھر مجھے اور میری خالہ کو جو ذہنی اذیتیں دیں وہ میں لکھ نہیں سکتی، بلکہ ان باتوں کے خیال سے ہی کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ رات کی تاریکی میں سدرشن کے کنڈے کئی مرتبہ مجھے جبراً اغوا کرنے خالہ کے گھر آئے، مگر ہمارے پہرے دار عجب خان نے اپنی جان پر کھیل کر انہیں بھگا دیا۔ عجب خان پٹھان بوڑھے اور غیور شخص ہیں۔ وہ مجھے اپنی بیٹی تصور کرتے ہیں اور میں انہیں اپنے پتا جی کی جگہ تصور کرتی ہوں۔ خالو پہلے ہی سورگ پاش ہو گئے، بس عجب خان کا دم ہے جو وہ مجھ جیسی بے وسیلہ لڑکی کی نگہبانی کرتے ہیں، ورنہ عدل و انصاف تو صاحب اثر اور سرمایہ دار کا غلام ہے۔ سدرشن کے علاوہ میرے رشتے کے سلسلے میں خالہ کے پاس لوگوں کا تانتا بن گیا۔ میں سہم گئی اور میری صحت دن بدن بگڑنے لگی اور چند دن میں ہی میں سوکھ کر کانٹا ہو گئی۔ ایک بنگالی ڈاکٹر مسٹر شانیال بنارس سے تبدیل ہو کر میرٹھ آئے۔ خالہ نے میرا علاج ان سے کرایا۔ شانیال فرش شناسی اور انوکھی طبیعت کا مالک تھا۔ ان کی نس نس میں انسانی ہمدردی رچی ہوئی تھی۔ خطرناک مریض کو دیکھ کر ان کی آنکھیں نمناک ہو جاتی اور وہ اپنی تنخواہ بھی نادار اور مفلس مریضوں کی نظر کر دیتا۔ شانیال غیر شادی شدہ اور حد سے زیادہ بدصورت تھا۔ وہ کئی مہینے میرا علاج کرتا رہا، لیکن اس نے مجھ میں کوئی دلچسپی نہ لی۔ اسے حسن و عشق کے جھمیلوں میں پڑنے کی کہاں فرصت تھی۔ اسے تو بس مریضوں کے دکھ درد دور کرنے سے بالہانہ عشق تھا۔ شانیال نے مجھے تپیدک تجویز کی تھی، لیکن میں ان کے علاج سے صحتیاب ہو گئی۔ خالہ نے تہیہ کر لیا اور مجھ سے مشورہ کیا کہ بیٹی، میں تمہاری شادی شانیال سے کرنا چاہتی ہوں۔ جانے کیوں میں انکار نہ کر سکی، مگر شانیال نے خالہ کو سمجھایا کہ میں بہت بدشکل انسان ہوں، دنیا کی کوئی عورت مجھے پسند نہیں کر سکتی، دوسرے مجھے گھر گرہستی کے چکر میں پڑنے کی فرصت نہیں ہے۔ آپ شانتا کی زندگی برباد نہ کریں، اس حور کے لیے کوئی ایسا ہی حسین اور سجیلا تلاش کریں۔ جب مجھے پتہ چلا کہ شانیال نے مجھے ٹھکرا دیا ہے تو مجھے ان پر بہت پیار آیا اور میں علیحدہ کمرے میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس وقت اپنے اندر جھانک کر میں نے محسوس کیا کہ عورت ایک ایسا سایہ ہے جو اس سے کنارہ کرتا ہے، یہ سایہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ الغرض خالہ کے اصرار پر میری شادی شانیال سے ہو گئی اور پھر اس روز شہر میں ہنگامہ مچ گیا۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ مجھ میں اور خالہ میں وہ عیب نکالے گئے جو بازاری عورتوں پر بھی چسپاں نہیں کیے جا سکتے، لیکن میں بے حد مطمئن تھی کیونکہ میں نے صورت کا نہیں سیرت کا سودا خریدا تھا۔ شانیال کو شادی کے بعد بھی مجھ سے کوئی خاص دلچسپی نہ تھی، مگر اس کی حسن سے بے پرواہی اور انسانی ہمدردی نے مجھے اپنا پرستار بنا لیا۔ میں بھی ان کے ساتھ مریضوں کے زخم اور مریضوں کے دکھ درد دیکھ کر رو پڑتی۔ پھر ہم دونوں میاں بیوی رات دن دکھی انسانوں کی خدمت میں لگے رہتے۔ لیکن ایک روز میرے پریتم شانیال ہردوار نہانے گئے اور واپس نہیں آئے۔ 2 دن بعد ان کی لاش آئی۔ وہ دریا میں ڈوب گئے تھے۔ کئی گھنٹے بعد ان کی لاش ملی تھی۔ شانیال کی بے وقت موت نے میرے من کے پرخچے اڑا دیے۔ شانیال میرا چہیتا تھا۔ ان کی نظر صورت پر نہیں بلکہ سیرت پر تھی اور مجھے حسن پرستی سے ہمیشہ نفرت رہی۔ میں جانتی ہوں حسن کے رسیا سیرت کے پجاری نہیں ہوتے،
حسن فانی ہے جو پلک جھپکتے میں بدصورتی میں بدل سکتی ہے، لیکن سیرت امر ہے۔ میرے بھیا، میری تحریر پڑھتے وقت آپ سوچتے ہوں گے کہ شانتا بہت بے شرم ہے جس نے میرا ادب نہیں کیا اور وہ باتیں لکھی ہیں جو ہرگز نہیں لکھنی چاہیے تھیں۔ بھیا، میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ کے راجپوت معاشرے میں ایک بہن کو بھائی کے ساتھ کھل کر بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بھیا، میں نے کالے سنگھ کی گرفتاری کے بعد آپ کو اور کوئی تکلیف نہیں دی۔ میں جانتی تھی کہ میرے بھیا مجھے دکھ میں دیکھ کر اپنی جان کی بازی لگا دیں گے، لیکن اب آخری وقت میں جانے کیوں مجھے آپ کی یاد نے بری طرح تڑپایا۔ میں نے لکھتے وقت قلم کو بہت سنبھالا، لیکن میری تحریر جذباتی صورت اختیار کر گئی۔ بھیا، میں بہت دکھیا ہوں۔ شانیال کی موت کے بعد تپے دق کے دوسرے حملے کی وجہ سے بس اب میں چند دن کی مہمان ہوں۔ میری تو ساری زندگی دکھ ہی دکھ میں گزر گئی۔ سوچتی ہوں کہ پتا جی شراب فروخت کرتے تھے۔ پتا جی کی دی ہوئی شراب نے جانے کتنے گھرانوں کو تباہ و برباد کیا ہوگا۔ اس شراب کے ناجائز نفع سے میری پرورش ہوئی، جبھی تو مجھے دنیا میں سکون نہ مل سکا۔ حرام کی کمائی سے تو بھگوان بس دشمن کو بھی بچائے۔ اچھے میرے بھیا، مجھے معاف کر دینا۔ یہ سنسنی خیز تحریر پڑھنے کے بعد ابراہیم خان نے آنسو بھری آنکھوں سے شانتا دیوی کی طرف دیکھا اور پھر دھڑکتے دل کے ساتھ وہ باہر چلے گئے اور پھر چھاؤنی سے ایک انگریز ڈاکٹر کو لے کر آئے۔ شانتا دیوی کا معائنہ کر کے ڈاکٹر نے اشارے سے ابراہیم خان کو بتایا کہ مریضہ کے دونوں پھیپھڑے ختم ہو چکے ہیں اور یہ اپنے آخری سانسیں لے رہی ہے، لیکن یہ بات مریضہ کو نہ بتائیں اور ڈھارس بڑھانے کے لیے دوائیں کھلائیں۔ ڈاکٹر چلا گیا تو ابراہیم خان نے سوچا کہ شانتا دیوی اگر میرے سامنے مر گئی تو میں اپنے دل پر قابو نہ رکھ سکوں گا، کیونکہ میں انسان کی موت کے معاملے میں بہت حساس ہوں، اور جب کوئی اس طویل سفر پر جاتا ہے جہاں سے کوئی لوٹ کر نہیں آتا تو میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ انسان کی موت سے اس کے دل میں چھپی ہوئی لاتعداد آرزوؤں کا خون ہو جاتا ہے۔ اس خیال کے ساتھ ہی انہوں نے شانتا دیوی کو خدا کے حوالے چھوڑ کر گھر واپس جانے کا ارادہ کر لیا اور پھر اس مظلومیت اور معصومیت کی تصویر کی طرف دیکھا۔ بہن، گھبراؤ نہیں، ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اب مجھے جانے کی اجازت دے دو، میں پھر آؤں گا، کیونکہ میں تمہیں دکھ میں دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ تمہاری تحریر نے میرے دل کو ریزہ ریزہ کر دیا ہے۔ افسوس ہے تم نے مجھے اپنے دکھوں میں شامل نہیں کیا۔ اگر میں تمہیں کسی سے تکلیف ہے تو مجھے بتاؤ، میں ابھی اس کا دماغ درست کیے دیتا ہوں۔ اپنائیت میں ڈوبے ہوئے یہ الفاظ سن کر شانتا دیوی نے ان کی طرف دیکھا اور خوشی سے اس کا بیمار چہرہ دمکنے لگا۔ مان پھر اس چہرے پر اداسی چھا گئی اور پھر وہ کھوئی کھوئی سی اور سہمی سہمی نظروں سے ادھر ادھر تکنے لگی۔ پھر اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے چند الفاظ کاغذ پر لکھ کر انہیں دیے۔ بھیا، میں ایک نظر آپ کو دیکھنا چاہتی تھی، میرے دل کی آرزو پوری ہو گئی۔ میں بخوشی اجازت دیتی ہوں، آپ گھر چلے جائیے۔ میں آپ کی بابت بہت کچھ معلوم کر چکی ہوں۔ اپنے پیاروں کی موت کے مقابلے میں آپ نفسیاتی طور پر بیمار ہیں اور آپ کا دل کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر دکھ میں دیکھنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ تحریر پڑھ کر آبدیدہ نگاہوں سے ابراہیم خان نے شانتا دیوی کی طرف دیکھا اور شانتا دیوی نے حسرت بھری نگاہوں سے ان کی طرف۔ 5ویں دن انہیں شانتا دیوی کی خالہ کا خط ملا۔ شانتا دیوی بھگوان کو پیاری ہو گئی ہے، ہم نے صبر کیا، آپ بھی صبر کریں۔ خط پڑھ کر ان کی آنکھیں بھر آئیں اور انہیں معلوم ہوا کہ جیسے زلزلہ آ گیا ہے، اور ان کی آنکھوں کے سامنے شانتا بھاگ دامن شانتا دیوی کھڑی مسکرا رہی تھی اور وہ رو رہے تھے، سسکیاں بھر رہے تھے۔